اپنے سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے آج میں ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع ہے ولیم ورڈس ورتھ کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے، پوئٹری ہے، مائی ہارٹ لیپس اپ، اور اس کا ایک بہت ہی مشہور و معروف مصرع ہے، دا چائلڈ از دا فادر آف دا مین، یعنی بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ تو آج بچوں کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے بچوں کی نشو و نما اور ان کی پرورش انسان کو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں آج میں تھوڑا سا آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ رام چرت مانس کے رچయిتا تلسی داس جی کا ایک دوہا بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تلسی کایا کھیت ہے، منسا بھیو کسان، پاپ پنیہ دو بیج ہیں، بوئے سو لنے ندان۔ یعنی یہ تلسی داس کہتے ہیں کہ یہ جو کایا ہے، یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ تو کھیت ہے، اور ہمارا من، ہمارے خیالات جو ہیں، یہ کسان ہیں، اور اس کسان کے پاس دو طرح کے بیج ہیں، ایک پاپ کا بیج ہے، ایک پنیہ کا بیج ہے، ایک خیر کا بیج ہے، ایک شر کا بیج ہے۔ اور اس کھیت میں اب انسان جیسی فصل کاٹنا چاہتا ہے ویسے ہی بیج کو وہ بوئے گا۔ اگر وہ خیر کی فصل چاہتا ہے تو خیر کا بیج ڈالے گا، اور اگر شر کا بیج ڈالنا چاہتا ہے تو وہ شر کا بیج ڈالے گا۔ اور اسی سلسلے میں اردو کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بڑا اچھا شعر کہا ہے، جو قوم و ملت و ملک اور سماج کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی بربادیاں اس وقت طے ہو جائیں گی جب بری تہذیب بچوں پر اثر کرنے لگے۔ یعنی اگر بری تہذیب کا اثر ہم نے بچوں پہ ڈال دیا تو اسی دن گویا ہم نے اپنے ملک اور اپنے سماج کی بربادی کا بیج بو دیا ہے۔ تو بچے کی پرورش ہی ایک ملک و سماج کی تعمیر کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بچپن کی جو عادتیں ہیں اور بچپن کے جو جذبات ہیں، وہ انسان کو جوانی میں اور اس کے بڑھاپے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں۔ اور بڑا اچھا سینٹینس ہے کہ اے ڈسپلنڈ چائلڈ گروز انٹو اے ریسپانسبل سٹیزن۔ یعنی ایک ڈسپلنڈ بچہ اگر ایک بچہ انوشاست ہے تو وہ بعد میں ایک بہت ہی ذمہ دار شہری بنے گا۔ اگر بچے میں ڈسپلن ہے تو وہ ایک ذمہ دار شہری اس کے بننے کے پورے امکان ہیں۔ اس لیے بچوں کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ارلی ایکسپیرینسز شیپ پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ ڈیسیجن میکنگ اسکلس۔ یعنی جو بچپن کے تجربات اور بچپن میں جس طرح سے بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے، وہی شیپ دیتے ہیں اس کی شخصیت کو، اس کے ویکتتو کو بنانے میں، اس کی پرسنالٹی کو بنانے میں، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی طاقت بچے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بچپن کی پرورش میں بہت زیادہ ہمیں زور دینے اور سمجھداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں، سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو برین ڈیولپمنٹ ان ارلی ایئرس افیکٹ فیوچر ایبلٹیز۔ یعنی بچے کے دماغ کو جس طرح کی پرورش دی جاتی ہے، اس کی جو نشو و نما کی جاتی ہے، وہ اس کے مستقبل پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر بچے کے اندر بہادری، شجاعت، ایمانداری، سچائی کی باتیں بچپن سے ہی اس کے ذہن اور دماغ میں ڈالی جائیں تو آگے جا کر کے وہ بچہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور اگر برائیاں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں تو پھر وہ برائیاں ہی اس بچے کی پوری زندگی میں شامل رہتی ہیں۔ اس لیے
کہ ارلی لرننگ فارمز دا فاؤنڈیشن فار انٹیلیجنس اینڈ بیہیویئر، یعنی جو شروع میں بچہ سیکھتا ہے وہ ایک طرح سے بنیاد ہوتی ہے، نیو ہوتی ہے اس کی ذہانت کے لیے اور اس کے برتاؤ اور اس کے چال چلن اور اس کے رویے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو ارلی لرننگ ہے بچے کو جو شروع میں سکھایا جاتا ہے وہ اس کا اثر پوری زندگی اس کے اوپر رہتا ہے۔ گڈ اپ برنگنگ فاسٹرز ایموشنل اینڈ مینٹل گروتھ، اگر بچے کی پرورش اچھی طرح سے کی جائے تو وہ بچہ جو ہے اس کا وہ ذہنی طور سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ایک اچھے جذبات کے ساتھ اس کی شخصیت کا اس کے ویکتتو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور اس کا وکاس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بچے کی اپ برنگنگ میں، اس کی پرورش میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چائلڈہڈ از دا ہیومن فاؤنڈیشن آف ہیومن لائف، فلاسفی کہتی ہے، فلاسفیکل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو بچپن جو ہے یہ بنیاد ہے انسان کی زندگی کی۔ بچپن ہی سے کہا جاتا ہے ہندی میں کہ پوت کے پاؤں پالنے سے ہی پتہ لگ جاتے ہیں، تو یا ہونہار بروان کے ہوت چیکنے پات، تو اس طرح سے بچپن کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہی اس کی پوری زندگی پہ اثر ڈالتی ہے۔ مورل ویلیوز اینڈ ڈسپلن لرنڈ ارلی لاسٹ اے لائف ٹائم، یعنی اگر اخلاقی باتیں بچے کو بچپن سے ہی سکھائی جائیں اور اسے ڈسپلن میں رہنا سکھایا جائے تو پوری زندگی اس کا اثر رہتا ہے اور اس کی پوری زندگی اخلاقیات اور ڈسپلن کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو بچپن میں جیسا ہم نے بچے کو بنا دیا، جوانی میں اور بڑھاپے میں وہ بچہ ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے پرسنل گروتھ کے لیے کہا گیا ہے کہ پازیٹیو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز لیڈ ٹو اے اسٹرانگ وائز ایڈلٹ، یعنی بچپن میں جو مثبت اچھے تجربات بچے کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ ایک مضبوط اور سمجھدار اور عقل مند جوان بنتا ہے۔ اس لیے بچپن کا جو میں بچے کو ہمیشہ پازیٹیو چائلڈہڈ کا ایکسپیرینس دینا چاہیے۔ جب اسے اچھے ایکسپیرینس ملیں گے تو وہ ایک اچھا شہری اور ایک اچھا سماج کا آدمی بنے گا۔ نگیٹو ہیبٹس ان چائلڈہڈ میں پرسسٹ انٹو ایڈلٹہڈ، اور اگر نگیٹو ہیبٹس ہم نے بچپن میں ڈال دی تو جوانی تک اس کے ساتھ رہیں گی اور پھر وہ ایک نگیٹو انسان بن کے بڑھے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو ایک پازیٹیو انسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ انکریجمنٹ اینڈ ایجوکیشن ان یوتھ ریزلٹ ان فیوچر سکسیس، اور بچے کو ہمیشہ حوصلہ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کی ہمت بڑھانا چاہیے اچھی باتوں کے لیے، اور اچھی تعلیم دینا چاہیے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھوشیہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ مستقبل کی کامیابی کے لیے کی بنیاد بچے کی بچپن میں ہی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اے چائلڈ انکریج ٹو ریڈ بیکمس اے نالجبل ایڈلٹ، اگر بچے کو پڑھنے لکھنے کا شوق بچپن سے دلایا جائے تو وہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان جوانی میں ہوتا ہے۔ If the phrase emphasizes the role of childhood in shaping the future، یعنی یہ جو فریز ہے کہ چائلڈ انکریج ٹو ریڈ بیکمس اے نالجبل ایڈلٹ، تو یہ بچپن سے ہی بچے کو شیپ دیتے ہیں اور پھر وہی مستقبل میں شکل و صورت اس کی ملتی ہے اور وہی کردار اس کا نظر آتا ہے۔ اس لیے بچے کی پرورش ہمیشہ پازیٹیولی کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی اور شاندار اور باوقار اور باعزت زندگی گزار سکے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اختتام میں یہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو یقیناً امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اگر مناسب سمجھیں گے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ سبھی سننے والوں کو آداب اور سلام۔